اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یات لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کائنات بسیط پہ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں، اپنا فرض ادا کرتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں اور فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ اس کائنات کی ساری چیزیں کیا کام کرتی ہیں؟ سائنس نے بھی بہت ترقی کر لی، طبیعیات میں بھی لوگوں نے بڑے دور کے نقطے لائے، تو یہ چیزوں کا مصرف کیا ہے؟ ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور پھر فلکیات، پھر زمین، تو اس سارے کا کیا ماحصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اس پہ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی توجہ زمین پر ہے۔ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر سیاروں تک اللہ کریم نے مقرر راستوں پہ انہیں گامزن کر دیا ہے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، انہیں اس کی خبر نہیں ان کے وجود سے کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی اس روش سے اور ان کے وجود سے زمین پہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ جتنے ستارے سیارے ہیں، یہ جو علم نجوم ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ستاروں کی گردش پہ زمین پہ کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور اسی سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے تو اس کا اثر زمین پہ یہ ہوگا۔ زمین ایک عجیب خزانہ ہے رب العالمین کا، بے پناہ مخلوق بھی ہے، اس پر گنی نہیں جا سکتی۔ ساری مخلوق کا رزق بھی اس میں ہے، اور اپنے اپنے وقت پر ہر متنفس اپنا اپنا حصہ لے رہا ہے۔ ختم ہونے میں نہیں آتا، بارشیں برستی ہیں، رویدگی ہوتی ہے، خزانے اگلتی ہے، فصلیں دیتی ہے،
یہ سارا نظام اگر زمین کی طرف متوجہ ہے تو زمین کس کے لیے ہے؟ زمین اور زمین کی مخلوق کو اگر استعمال کر رہا ہے تو وہ انسان ہے۔ ہر چیز سے اگر جانور کو انسان ذبح کر کے کھا لیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا، بنا ہی اس لیے تھا کہ انسانوں کے کام آئے۔ کسی پر سواری کرتے ہیں تو وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ کچھ زر و دولت نکلتی ہے تو انسانی کے کام آتی ہے اور اپنے مصرف پہ پہنچ گئی، اپنے مقصد کو پہنچ گئی۔ کائنات بسیط کی توجہ زمین پر ہے، زمین کے سارے خزانے انسان استعمال کرتا ہے، تو انسان کس لیے ہے؟ اگر ساری کائنات متوجہ ہے زمین پر، زمین میں بے پناہ نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، سب کو انسان استعمال کرتا ہے، اور انسان نے کھایا پیا اور مر گیا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اتنا اہتمام ہے جس ہستی کے لیے، کوئی اس کا بھی انجام ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی نتیجہ ہونا چاہیے۔ سورج نے کرنیں بکھیری، مختلف تبدیلیاں زمین پر ہوئیں، سب سے فائدہ انسان نے اٹھایا۔ جانور، چرند پرند، آبی جانور انسان کے کام آئے، سمندروں کے خزانے، زمینوں کے خزانے انسان کے کام آئے۔ انسان کس کام آئے گا؟ یہ واحد مخلوق ہے جو محض مادے سے متعلق نہیں، جس کا وجود مادی ہے اور جس میں روح عالم امر سے ہے۔ یہ عجیب سا پیوند ہے کہ عالم امر کی ایک مخلوق اللہ نے جو روح پیدا فرمائی، کیسے پیدا فرمائی؟ فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے دماغ کی رسائی سے اور تمہارے علوم کی رسائی سے بالا تر بات ہے۔ بس اتنا یقین کر لو کہ کل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح امر ربی سے ہے، میرے پروردگار کے حکم سے۔ امر، عالم امر کائنات کا نازک ترین مقام ہے، مادہ ٹھوس سب سے سخت ترین چیز ہے۔ اب ان کا پیوند کیسے لگایا؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری سمجھ سے بات باہر ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ مادی نعمتیں، ان میں لذتیں، ان سے فائدہ، یہ سب صرف مادی وجود کے آرام کے لیے۔ اگر انسان کے مادی وجود کے آرام کے لیے اتنا وسیع کارخانہ بنایا گیا، کارگاہ حیات ترتیب دی گئی، تو روح تو بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے جو کچھ ہوگا وہ بہت قیمتی ہوگا اور اس سے کھربوں گنا وسیع ہوگا۔ لیکن غلطی یہاں ہوتی ہے کہ چونکہ وجود مادی ہے، دماغ مادی ہے، کائنات میں جو مادی چیزیں ہیں ان کا ادراک جلدی کرتا ہے، جو عالم روح کا، ارواح کا، باطن کا وہ نازک ہے، اس کا ادراک کرنے کے لیے جو چیزیں عالم امر کی ہیں، وہ عالم امر کے لطائفی، لطیفہ قلب ہی اس کا ادراک کرتا ہے۔
جس طرح دماغ مادی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اسی طرح لطائف ربانی باطنی چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ اب اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اس بھری دنیا میں اسے شعور نہیں ہے کہ وہ لباس پہنے، اسے شعور نہیں ہے کہ کھانا کیا ہے، بات کس طرح کرنی ہے۔ زندہ انسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پاگل ہے، مادی اعتبار سے وہ پاگل ہے، لیکن کچھ لوگ مادی اعتبار سے بڑے باشعور ہوتے ہیں، لیکن جس طرح دماغ بگڑتا ہے اسی طرح ان کا لطیفہ قلب ظلمتوں کے نیچے دب جاتا ہے، اور وہ عالم امر کا اور ارواح کا ادراک نہیں کر پاتے، تو یکسو ہو کر لگے رہتے ہیں دنیا کے حصول میں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بڑی دولت کماتے ہیں، حکومتیں اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو دنیا سے گئیں اور ختم ہو گئیں، تو کیا انسان بھی دنیا سے گیا تو ختم ہو گیا؟ نہیں۔ فرمایا انسان کو یہ جو نازک ترین نعمتیں عالم امر کی دولت دی گئی، روح دی گئی، لطائف قلبی دیے گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ بدن کو سلامت رکھنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے جائز طریقے سے استفادہ کرے۔ اور بدن کو سلامت کیوں رکھنا ہے؟ کہ یہ معرفت الہی کو پائے، یہ اپنے ان لطائف کو روشن کرے، اپنی روح کو قوت دے، روح کو غذا مہیا کرے، روح کی دوا کرے۔ روح کی غذا بھی ذکر الہی ہے، روح کی دوا بھی ذکر الہی۔ جب اس کے دل کی آنکھ کھلے اور وہ عالم امر کو اور باطنی امور کو دیکھے، تب اسے جا کر سمجھ آتی ہے کہ کرنے کا کام یا میری اصل ذمہ داری روح کو سلامت رکھنا، اسے ترقی دینا، اسے معرفت باری سے آشنا کرنا ہے، اور بدن کو میں نے اس لیے سلامت رکھنا ہے کہ مجھے اس کام میں کام آئے۔ یہ مر کر ختم نہیں ہو جائے گا، چونکہ روح عالم امر سے ہے اور لا فانی ہے۔ عالم امر میں فنا نہیں ہے، فنا عالم خلق میں ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کے لیے ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ خلق کو فنا ہے، امر صفت ہے باری تعالیٰ کی، صفات باری کو فنا نہیں ہے۔ اب جب ان کا پیوند لگا تو اتنا مضبوط لگا کہ اگر روح ہمیشہ باقی رہے گی تو اس کے ساتھ سارے وہ اجزاء ہمیشہ باقی رہیں گے جو کبھی بھی بدن کا حصہ رہے۔ موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بدن میں 10 کھرب سیل ہیں، اور غالباً 150 کھرب بیکٹیریاز ہیں ایک وجود میں۔ 10 کھرب سیل ہیں، 150 کھرب بیکٹیریاز ہیں۔ ان کی عمریں طویل نہیں ہوتی، کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زائد نہیں ہے۔ اسی طرح بیکٹیریاز بھی مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو گویا ایک وجود میں اتنی موتیں اور اتنی پیدائشیں ہوتی ہیں کہ شاید دنیا میں اتنی نہ ہوتی ہیں۔ آخرت میں صرف یہ وجود نہیں جو وقت موت ہمارے پاس ہوگا، پیدائش سے لے کر موت تک جتنے سیل وجود کا جتنی دیر حصہ رہے، جس گناہ یا ثواب میں شریک رہے، اس کا بدلہ سزا یا انعام کے طور پر سارے پائیں گے۔ یہ بڑا لمبا حساب بنے گا۔ تو انسان کو عالم امر کی روح اس لیے دی گئی کہ یہ
معرفت الہی حاصل کرے۔ اب اسے اختیار دیا گیا، اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے گئے کہ اگر صرف بدن کی اطاعت میں لگے رہو گے اور بدن پالتے رہو گے تمہاری مرضی، لیکن اگر روح کو پالو گے تو یہ بہترین راستہ ہے۔ اس کی طرف اللہ نے بلایا، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اور ایسا نظام کر دیا قائم کہ ہمیشہ دعوت اللہ جاری رہتی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر انسان کی پسند و ناپسند ختم ہو چکی ہوگی۔ یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، وہاں بغیر اذن الہی کے، بغیر اجازت کے کوئی لب نہیں کھولے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ پسند و ناپسند کا وقت گزر گیا، اب اس پر کیا اجر مرتب ہوتا ہے اس کی باری۔ تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی لب واہ نہیں کر سکے گا، لوگ دو دھڑوں میں بٹ جائیں گے۔ دھڑیں یہاں بھی دو ہی ہیں، اسلام اور کفر۔ پارٹیاں دو ہی ہیں، طبقے دو ہی ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ارشاد ہے الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہی قوم، ایک ہی ملت ہے۔ کفر کی اقسام ہیں، کوئی کسی طرح کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، لیکن ہے سارا ہی کفر، اور کفر ملت واحدہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، وہ بھی ایک ملت ہے۔ تو فرمایا وہاں جا کر لوگ دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بدبخت ہوں گے یا نیک بخت ہوں گے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں عظمت الہی سے اعراض کیا، دیوانوں کی طرح بے پناہ نعمتیں دنیا کی دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑے، دنیا 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 چھینتے رہے، لوٹتے رہے، جمع کرتے رہے، چھوڑ کر مر گئے۔ عظمت الہی کا نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا یہ طبقہ بدبخت مخلوق میں ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ جو بدبخت طبقہ ہے اسے آگ میں بسر کرنا ہوگا، دوزخ میں رہنا ہوگا، جہاں سوائے چیخ و پکار کے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی بیٹھ کر گپ لگائے گا، نہ کسی کا حال پوچھے گا، ہر کوئی اپنے دکھوں کو چیخ رہا ہوگا، اور سوائے چیخ و پکار کے دوزخ میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کتنا عرصہ رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا، وہیں رہیں گے ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہاں جب تک کائنات اللہ قائم رکھے گا وہیں رہیں گے۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو اسے کب تک رکھے، کب ختم کر دے، اللہ پابند نہیں ہے کسی کا، لیکن خلود ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہوگا اس نے وہاں۔ ان ربک فعال لما یرید، اے مخاطب تیرا پروردگار جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو نیک بخت ہوں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں اپنی
تخلیق کا مقصد سمجھا، انبیاء کرام کا دامن تھاما، اللہ کی رسی کو پکڑا، اللہ کی راہ پر چلے، اور جنہوں نے بدن کی حفاظت کی، اسے پالا پوسا اس لیے کہ وہ روح کے سفر کے کام آ سکے۔ بدن ایک سواری ہے، ایک آلہ ہے، مقصد تو روح کی تربیت، روح کو پالنا، روح کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ لوگ جو ہوں گے فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کو اللہ اپنی نعمتوں میں، باغات میں داخل کرے گا، انعامات دے گا، اور یہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک کائنات کا نظام قائم رہے گا یہ بھی رہیں گے۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، سوائے اس کے اللہ کریم جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عطاءً غیر مجذوذ، اور انہیں ایسے انعامات ملیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے رہیں گے، ہر آن ہر لحظہ بڑھتے رہیں گے۔ ان پر جو نعمتیں ہوں گی ان میں ترقی ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جنتی اگر کوئی پھل کھا رہا ہوگا تو ایک لقمہ لے گا، بہت لذیذ ہوگا، لیکن اسی پھل سے دوسرا لقمہ لے گا تو اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ہر کھانے کے ہر لقمے میں لذت بڑھتی جائے گی، یعنی ان کی نعمتیں رکیں گی نہیں، بڑھتی رہیں گی۔ تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہوگا، اور نہ دنیا میں کوئی تیسرا طبقہ ہے، انہی دو طبقوں نے آپس میں تقسیم بنا رکھی۔ یہاں فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ انسان پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس پہ غور کرے کہ اتنی کائنات، ساری ستارے، سیارے، آسمان زمین کی طرف متوجہ ہیں، زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں، رویدگی ہوتی ہے، نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، ساری انسان کے لیے ہیں، انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان کس لیے؟ کوئی مقصد تو اس کا بھی ہوگا۔ تو یہ کائنات بسیط میں واحد مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے اپنی معرفت کی استعداد بخشی۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، آسمانوں میں عرش عظیم تک کھڑے ہیں عرش کو اٹھا کر، ہمہ وقت اطاعت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کا خیال بھی نہیں آتا انہیں۔ لیکن حکم کی پابند ہے ہر چیز، کسی میں جرت نہیں ہے کہ حاکم کی طرف نگاہ اٹھائے۔ فرشتے پیدا ہونے سے لے کر جب تک اللہ انہیں قائم رکھے گا عبادت ہی کرتے ہیں، اطاعت ہی کرتے ہیں۔ ترقی درجات تو نہیں ہوتی ان کی۔ ما منا الا لہ مقام معلوم، ہر ایک کی ایک جگہ معین ہے، کیونکہ انہیں اختیار نہیں دیا گیا، انہیں پابند کیا گیا اطاعت کا، وہ اطاعت ہی کرتے۔ انسان ایک اللہ کی عجیب ترین مخلوق ہے، اس کے اجزاء اور ان کے اثرات اور ان سے پھر اس کا مزاج ایک بڑی عجیب مخلوق ہے۔ کبھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کریم نے عجیب عجیب حکمتیں رکھی ہیں۔ پھر اس میں ایک انانیت میں بھی کچھ ہوں۔
ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، حدیث شریف آتی ہے خلق آدم علی صورتہ، کسی نے مجھ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، کہ اللہ کی صورت انسانوں کی طرح؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اللہ صورتوں حلیوں سے پاک ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ اس کی ذات ہے۔ مزاجن جس طرح اللہ واحد و لا شریک اپنا حکم، اپنی حکمرانی، اپنی حکومت چاہتا ہے، مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا، ہر انسان میں وہ انانیت ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اگر حکمران سمجھتا ہے میرے جیسا اس ملک میں کوئی نہیں، تو ایک خاک روب جو گلی میں جھاڑو دے اس سے بات کر کے دیکھیں، کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ فطرت انسانی ہے، اس کے اندر یہ بات ہے، اس کے مزاج میں یہ بات ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ آپ کسی غریب فقیر سے، مانگنے والے سے پوچھنے میں وہ کہے گا میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ درجہ بدرجہ ہر بندے میں ہے، اور یہی اس کی آزمائش ہے۔ اگر یہ غور کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کس نے مجھے ایسا بنا دیا، وہ کون ہے، تو پھر سے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا، ساری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں۔ اور اگر ادھر غور نہ کرے اور صرف بدن کو پالتا رہے، تو پھر اس کے یہی بات رہتی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا۔ آپ سادہ سادہ لوگوں کو دیکھیں، دیہات میں ان پڑھ کاشتکاروں، زمینداروں کو دیکھیں، تو بابے اور ہماری نانیاں دادیاں، وہ ایک جملہ بڑا عام ہے، اور جب میں نہیں رہوں گا تو دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ مزے میرے دم سے کر رہے ہو، میں نہیں رہوں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ نہیں رہتے، کائنات کا نظام چلتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ فطرتاً ہر بندے میں ہے کہ میں ہی ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اب اس کو عبور کر کے دوسری طرف دیکھنا، یہ جو میں ہوں، اس میں کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ مجھے اس میں کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اس سرحد کو جو عبور کر گیا، وہی ولی اللہ کہلایا، اللہ کا دوست کہلایا، اللہ کا نیک بندہ کہلایا، اسی کے لیے اللہ کے انعامات۔ جو اس کے ادھر رہ گیا، وہ ساری عمر میں کی ہی پوجا کرتا رہا، اسی میں موت آ گئی، فرصت ختم ہو گئی، دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ بڑا سادہ سا کام ہے۔ اب یہ جو میں کی لائن ہے، میں کی جو حد ہے، میں کی جو دیوار ہے، اس سے اس طرف جایا کیسے جائے؟ اس کا صرف ایک علاج ہے، تعلیمات نبوت، برکات نبی۔ اللہ کے نبی جب بھی مبعوث ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں نہیں کرتے۔ تعلیمات باتوں پہ مشتمل ہوتی ہے، لیکن ہر نبی کے ارشاد کے ساتھ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو کچھ نبی اپنے لب مبارک سے فرماتا ہے، اس کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم تنگ آ گئے روز روز کے جھگڑے سن کر، اور حضور کے دعوے اور لوگوں کی تردید، اور مکہ شہر میں سارے میں فساد مچا ہوا۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہے، اس نے سارے شہر کو اوپر نیچے کر دیا ہے، تلوار لی ہوئی، ایک بندہ سر قلم کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جائے۔ غصے میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی صحابی مل گئے۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ یار یہ تنگ آ گئے روز کی باتیں سن سن کر، آج یہ قصہ تمام کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا گھر کی خبر لو،
رسول اللہ کا پتہ لینے چلے ہو، گھر کا پتہ لو۔ میرے گھر میں کیا فرمایا، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلے اپنا گھر صاف کرو۔ بڑے غصے میں پلٹے، اور آیات مبارکہ جو نازل ہوتی تھیں اس زمانے میں ہی، شروع میں ہی جب سے نزول قرآن، نزول وحی آیا تو کتابت بھی شروع ہو گئی، جتنی آیات ہوتی لکھ لیتے تھے صحابہ۔ بہن کے دروازے پہ گئے تو دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی صحابی انہیں قرآن کریم پڑھا رہے تھے، اور یہ سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ تو باہر سنا، دروازہ پیٹا زور سے، دروازہ کھولا، صحابی کو اگلے اندر چھپا دیا کہ یہ ورک لے کر اندر چلے گیا۔ دروازہ کھلا تو غصے سے داخل ہوئے، تم کیا بول رہے تھے، کیا آوازیں آ رہی تھیں، کچھ تھا جو تم بول رہے تھے؟ کچھ نہیں تھا کچھ، میں نے خود آواز سنی ہے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے تھپڑ مارا بہن کو، وہ آگے کسی چیز سے پھٹکی، اس کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ تو اس نے کہا عمر چاہو تو قتل کر دو، میں ہم وہ قرآن پڑھ رہے تھے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہو رہا۔ تمہیں بات اچھی لگے یا نہ؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بجائے ڈرنے کے، خوف زدہ ہونے کے، زخمی ہو کر، مار کھا کر یہ اور دلیر ہو گئی، یہ بات کیا ہے؟ کوئی وجہ ہے پیچھے سے؟ تو ڈر جانا چاہیے تھا، رونا پیٹنا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا وہاں وہ برق پڑا ہے یا وہ بندہ ہے۔ اس نے الٹا اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم جو کر سکتے ہو کرو۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا مجھے بھی دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے۔ وہ اس کے لیے پاکی شرط ہے، آپ غسل کرو پھر دکھا۔ عجیب بات ہے، ایسی کوئی بات ہے جو ایسے سنی بھی نہیں جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو جب وہ صحابی کو انہوں نے بلا لیا، وہ ورک لے کر آئے، آپ نے جب آیات سنی تو کہنے لگے یہ تو ایسی ہستی ہے جس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہی اسی کا ہے، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ جس کی تم بات کر رہے ہو یہی تو کائنات کا خالق بھی ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک بھی ہے، ہم کہاں پتھروں کو پوج رہے ہیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یعنی وہ صرف الفاظ نہیں تھے، ان میں وہ کیفیات تھیں جو دل میں اتر گئی۔ الفاظ سماعت سے ٹکراتے ہیں، سماعت انہیں پروسیس کر کے دماغ میں تصویر بناتی ہے، دماغ انہیں پڑھ کے زبان پہ لے آتا ہے۔ اس سے زیادہ الفاظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن وہ الفاظ اللہ کے تھے، متکلم کا پرتو ہوتا ہے کلام میں، جو بات کرتا ہے اس کی ذات کا ایک پرتو اس کی بات میں ہوتا ہے۔ کلام الہی تھا، جمال الہی تھا اس میں، پھر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ جاری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں اس میں۔ جب وہ الفاظ پڑھے تو کہنے لگے ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، یہ تو سب کچھ اسی ایک ذات کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ چونکہ ارشادات باری میں، ارشادات نبوت میں کیفیات، برکات ہوتی ہیں، کلام کو دماغ پروسیس کرتا ہے، برکات دل میں اتر جاتی، اور دل کو وہ قوت یقین دے دیتی ہے کہ اس انقلاب سے لے کر دم آخری تک پھر عمر کو وسوسہ بھی نہیں آیا۔
یہ اسلام ہے۔ اگر یہ برکات نہ آئیں، الفاظ ہی ذہن میں رہیں، تو ان پر قطعی یقین نہیں آتا۔ پھر بندہ کہتا ہے وہ ہوگا ایسا، پھر کبھی کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو اس بے یقینی میں بھٹک جاتا ہے وہ پھر راستہ بھول جاتا ہے۔ جسے وہ برکات نصیب ہوتی ہیں، وہ قوت یقین عطا کرتی ہیں، پھر وہ اس راستے میں جان بھی دے دے تو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، میں نے اپنا مقصد پا دیا۔ جس طرح بدن کی صحت کے لیے صالح غذا ضروری ہے، بدن کی بقا کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے دوا ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا اور دوا ذکر الہی ہے، ساتھ کیفیات قلبی کے۔ اور یہ بڑی عجیب، اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ کوئی بندہ اپنے طور پر بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ اسے ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جن کے پاس کیفیات ہوتی ہیں، اور اسے کیفیات عطا کر دے۔ یہ عجیب نظام ہے اس کا۔ یہدی الیہ من ینیب، جو صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے اسے وہ ہدایت پہنچا دیتا ہے، ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ اسے ایسے لوگوں میں پہنچا دیتا ہے جو اسے برکات عطا کرتے ہیں۔ کہیں کوئی جس کے دل میں یہ بات یقین کی حد تک آ جائے اسے محروم نہیں رہنے دیتا۔ تو انسانی زندگی کا انجام ہے، اور وہ ہے دوام۔ باقی زندگیوں کا انجام ہے فنا، انسانی زندگی کا انجام ہے بقا، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں عالم امر کی روح ہے جسے کبھی فنا نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا۔ لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں مادی وسائل کے لیے، دولت کمانے کے لیے۔ آپ اگر دیکھیں تو باہر وہ پتھروں پہ بھی سو لیتے ہیں، روکھی سوکھی بھی کھا لیتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کما کر گھر بھیجنا، محنت کر کے کما کے بھیجتے رہتے۔ اور اگر کوئی باہر جا کر یہ کہے کہ میں یہاں کرو فر سے رہوں، تو پھر پچھلے بھوکے مرتے ہیں، وہی کرو فر سے رہتا ہے۔ اس لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کمائی کے لیے آیا ہوں، واپس جانا ہے، وہاں کچھ سرمایہ بنانا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میں ہم آخرت کو بنانے آئے ہیں۔ یہیں لمبی تان کے سو رہو اور یہیں مزے کرتے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ، تو آخر جانا تو واپس گھر ہے۔ جب بھیجا ہی کچھ نہیں تو وہاں ہوگا کیا؟ تو اس لیے اسی کو تفکر اور تدبر کہتے ہیں۔ انسان کو اپنے بارے بھی کچھ سوچنا چاہیے، میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، مصرف کیا ہے میرا، مجھے کرنا کیا ہے۔ تب اسے سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول اور انبیاء ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں۔ دو ہی تو طبقے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس طبقے میں ہوں۔ دوسرے کیوں فتویٰ دیتے رہیں اور کوئی کیوں مشورے دیتا رہے اور کوئی کیوں رائے دیتا رہے، میں خود کو پہچانوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی مجالس یا ایسے لوگ نصیب ہو جائیں جو روح کی غذا کا اہتمام کریں۔ اور انسان
اپنے مقصد کو پا لے۔ تو میرے بھائی، ہمارے پاس زندگی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اگلا لمحہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جتنی ہم نے دولت کمائی، جتنے عہدے حاصل کیے، ٹھیک ہے، جائز حلال وسائل سے کمانا، اچھی طرح رہنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، وہاں پہنچ کر بھی سرمایہ موجود، صرف یہاں کی نعمتیں نہ ہوں، وہاں بھی اللہ کریم نعمتیں عطا کرے اور اپنے گھر میں بھی کوئی سرمایہ ہو۔ تو ہر لحظہ، ہر آن اپنے آپ پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ میں درست جا رہا ہوں، بھٹک تو نہیں رہا۔ انسان میں احساس زندہ ہو تو وہ کریم ہے، وہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ انسان میں جتنی طلب ہو اتنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اپنی طلب بڑھائیے۔ کوئی بندہ دنیا میں دیکھا مادی غذا سے محروم نہیں رہتا، جو زیادہ کھاتے ہیں انہیں زیادہ دے دیتا ہے، جو کم کھاتے ہیں وہ انہیں تھوڑا مل جاتا ہے۔ جتنی جس کی طلب ہے دنیا کی اتنی اسے دے دے۔ لوگ شروع سے لگتے ہیں اور مرتے دم تک اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں، ان کی طلب ہی روپیہ جمع کرنے کی ہوتی ہے، وہ نہیں روکتا، انہیں دیتا رہتا۔ اگر طلب آخرت کی بڑھ جائے تو اس کی بارگاہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ آدمی جتنی آرزو کرتا جائے اس کا دامن بھی اتنا وسیع کرتا جاتا ہے اور پھولوں سے بھرتا جاتا ہے۔ ذرا اس کی طلب آخرت کی بن جائے اور اسے یقین محکم ہو جائے اور اس کے لیے وہ جٹ جائے کام میں، تو اللہ محروم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، فإنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا نبر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا إنك أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہر سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔